السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ دو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نبی جمع فرمائے۔ اس لیے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے۔ مختصر سے وقت میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، ایک مختصر سی حدیث آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اصل زندگی میں عمل ہے، اور اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنو گے، توجہ سے سنو گے اور اس پر عمل کرو گے، عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین تمہارے لیے آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔
اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ ہم سب کی یہ چاہت ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو جائے۔ ہر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اپنا آوا والا دنسو جوا والا دنسو تھی سارا ہوا چاہیے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر ایک حدیث سنانی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، حدیث شریف میں اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور عاشورہ کے دن کے متعلق ساری باتیں تو ہم جمعہ کے بیانوں میں سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود، مفصل واقعہ ترمذی شریف میں، ورنہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور حدیث شریف میں بیماری کی کیفیت بیان کی، ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ پورا بدن بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ صحابی کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ اور ہم جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے عیادت کے لیے تشریف لائے، اور علماء جانتے ہیں ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلے، چاہے گھر سے نکلے چاہے مسجد سے نکلے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں یہ معمولی ملاقات نہیں ہے، یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود، کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلے، حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے نکلتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو جس کو فرشتہ خوش رہنے کی دعا دیتا ہوگا اس کی زندگی میں کبھی غم آ سکتے ہیں، اس کی زندگی میں کبھی تکلیفیں آ سکتی ہیں، اور ہمارے کسی اچھے بول سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، بلکہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہم کوئی اچھا بول دیتے ہیں تو اس کی آدھی تکلیف تو یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے، ارے اللہ سے قریب کرنے والی بھی ہے اور اللہ سے اور مخلوق سے دور کرنے والی بھی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے، چاہے اچھا بول کے دل کو خوش کر دے یا اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے دل کو خوش کر دے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ خوش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے گا، اللہ کی تعریف کرتا رہے گا، اور اس حمد و ثنا کا ثواب، تعریف کا ثواب خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہر ایک کو بولو قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا، قبر سب سے پہلی منزل ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کی بات کی تمام منزلیں آسان ہو جائے گی۔ جب انسان قبر کے حوالے ہو جائے گا، گھر والے تو چلے جائیں گے، رشتہ دار تو چلے جائیں گے، اس وقت وہ اکیلا ہوگا، لیکن علماء نے لکھا ہے حدیث شریف میں موجود ہے قبر میں وہ دیکھے گا ایک خوبصورت انسان جس کے لباس میں سے بھی خوشبو ہے، جس کے جسم میں سے بھی خوشبو ہے، اور وہ خوبصورت انسان کو اپنی قبر میں دیکھے گا تو پوچھے گا ارے تو ہے کون؟
وہ کہے گا وہ خوبصورت انسان کہ میں فرشتہ ہوں اور تو نے فلانے وقت میں فلانے مومن کا دل خوش کیا تھا، اس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، آج میں تجھے قبر میں اکیلاپن محسوس ہونے نہیں دوں گا بلکہ تجھے کمپنی دوں گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ تم بیماری کے دنوں میں اللہ سے کون سی دعا مانگتے ہو، کیا دعا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے اس وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو، دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا بس اللہ کے نبی ایک ہی دعا مانگتا ہوں، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود، ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود، ایک ہی دعا مانگتا ہوں الہ العالمین، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تم مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تم مجھے محفوظ کر لینا۔ اور صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے صحابی کے ان الفاظ کو سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ بولو ہوتی ہے نہ، ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے صحابی کو ایک دعا سکھلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ دنیا کی بھی تمام الجھنوں سے راحت نصیب فرمائے گا، اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری بہتر سے بہتر بنائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی پاورفل چیز، طاقتور چیز ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے، اور دعا سے بڑھ کر کوئی مکرم چیز اللہ کے نزدیک بولو نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک دعا بتلائی ہے، اور علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے جو اپنے کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہوتے، انتظام نہیں ہوتا، اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ پہاڑ سے بھی بڑے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اور علماء جانتے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، یہ دعا جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے آپ کے معمول میں تو یہی دعا رہی ہے۔
اور وہ دعا میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، زبان تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ تو ہمارے نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ کلام کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا۔ اور ہمیں اس محنت کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا یقین کامل بن جائے۔ بولو سکھایا جاتا ہے کہ نہیں سکھایا جاتا؟ کہ ہم ہر عمل کو یقین کے ساتھ کرنے والے بنے، اپنے رب سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرنے والے بنے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فسفسے یقین کے ساتھ لاؤ ٹرائی تو کریے મળે છે કે નથી મળતું, ફલાણા મકસદ માટે પढ़िए મળે છે કે નથી મળતું, تو ٹرائی کرنے کے لیے بھی اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اس کی ٹرائی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر ایک کو یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تو یہ مبارک مہینے میں سنت سمجھ کر پڑھنے کا اسے اہتمام کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بولو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بعض روایت میں اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دعا کا ترجمہ، دعا کے ترجمے پر ذرا ہم غور کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ آج لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں۔ پہلا فلاں موٹو بنگلو کیم بناوی لیدھو، فلاں پہلی نوی گاڑی کیم لئی لیدھی، الے نے اللہ آપ્યું એને بھی تو بھی دعا کر اللہ તને પણ આપી દેશે۔ બોલો આપવા વાળો કોણ છે? اللہ છે۔ اور حسد کرنے والا کسی انسان کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں، اللہ کی نعمتوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی نعمتوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے جس کو نعمت دی اور اس نعمت کو دیکھ کر وہ جل رہا ہے، گویا وہ اللہ کی نعمت کا دشمن ہے، وہ انسان سے نہیں جلتا۔ بولو کس سے جلتا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے رب سے جلتا ہے۔ تو دعا کا ترجمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کروا سکتا ہے؟ اس کی زمین کو کوئی ناجائز ہڑپ کر سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جس کی دنیا خود اللہ نے بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہو، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کی دنیا کو اجاڑ سکتی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ قرآن کریم میں ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ لیکن آگے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہمارے بارے میں کوئی کچھ بات کہتے ہیں تو کوئی کچھ بات کر دیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تنگ ہو جاتے ہیں، یار فلاں ہماری آوی بات کر لی تھی، حالانکہ ہمارا اندر آواز تو ہوتی نہیں، چلو ہوتی ہے تو تھوڑا بہت دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے۔ اور ہمارے بارے میں غلط باتیں ہوتی ہیں تو اللہ آگے سمجھاتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میں نے عزت اور ذلت بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے۔ ارے پوری دنیا مل کر جس کو ذلیل کرنے کسی کو اللہ عزت دینے کا فیصلہ کر لے اور اس کو پوری دنیا مل کر ذلیل کرنا چاہے، نہیں کر سکتی ہے۔ اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا اس کی اچھی باتیں کہہ کر عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی بندے کو جب کوئی آدمی اللہ کی نظر سے گر جائے نا تو میرے پیاروں وہ مخلوق کی نظر میں کبھی بھی اونچا ہو سکتا نہیں ہے۔ جب اللہ پاک کسی کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کو لوگوں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں، مطلب فلاں کی بات ہے، فلاں مول صاحب کی بات ہے، فلاں حاجی صاحب کی بات ہے، فلاں پیلا کی بات ہے، فلاں پیلا کی بات ہے، وہ فلاں کو چیک کرنے کے نتیجے میں ایسا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود،
وہ اپنا منہ کسی کو دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ اب آگے مانگا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے۔ آج نیک اعمال میں ہمیں بڑی سستی ہے، گناہوں سے بچنا چاہتے لیکن اس کے باوجود بچ سکتے نہیں ہیں، اعمال صالحہ کرنا چاہتے اس کے باوجود کر سکتے نہیں ہیں۔ تو وفی الآخرۃ حسنہ، فجر کی نماز کے بارے میں ہر جمعہ میں سنتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ارے دین کی محنت میں لگنے کے بارے میں ہر وقت سنتے ہیں لیکن لگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ آخرت کو بھی سنوارے گا۔ آخرت کو سنوارنے کا مطلب یہ ہے اللہ اعمال صالحہ کا جذبہ نصیب فرمائے گا۔ اور نیک اعمال کی توفیق کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وقینا عذاب النار، اور مجھے جہنم سے بچا لے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے، بیمار صحابی جن کا پورا جسم کمزور ہو چکا تھا، پورے جسم میں سے طاقت ختم ہو چکی تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، طبیب جواب دے چکے ہیں، حکیم جواب دے چکے ہیں، تعویذ والے باپوں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اس کے ساتھ ضرور عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن میرے پیاروں، یہ عمل کا شوق کب پیدا ہوگا ہماری زندگیوں میں؟ جب ہم تھوڑی سی قربانی پیش کریں گے، اور وہ قربانی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو صحابہ کرام نے اللہ کو پانے کے لیے، آخرت کو سجانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ہمیں تو اپنی زندگی کا کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو داخل کرنے کے لیے، دوسروں تک دین حق کا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ وقت درکار ہیں۔